السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم نماز کے ارکان کے بیان کے اوپر بات کریں گے، تعلیم الاسلام پر مبنی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال ہے، ارکان نماز کسے کہتے ہیں؟ جواب ہے، ارکان نماز ان چیزوں کو کہتے ہیں جو نماز کے اندر فرض ہیں۔ ارکان رکن کی جمع ہے، اور رکن کے معنی فرض اور ارکان کے معنی فرائض ہیں، یعنی نماز کے جو ارکان ہیں ان میں سے کوئی بھی رکن مس ہو جائے تو نماز نہیں ہوگی۔ آگے سوال ہے، نماز کے اندر فرض کتنے ہیں؟ جواب ہے 6 فرض ہیں، 6 چیزیں فرض ہیں۔ نمبر 1 تکبیر تحریمہ، یعنی اللہ اکبر کہنا اور ہاتھ باندھنا، اسے تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ ہاتھ اٹھا کے کانوں تک یا کندھوں تک اللہ اکبر کہنے کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ یعنی اب آپ نے تکبیر تحریمہ کہہ لی، نماز شروع کر لی، تو آپ واپس میں کوئی دنیا کے کام نہیں کر سکتے، اور یہ بھی کوشش کریں کہ اپنے خیالات میں دنیا کو نہ لے کے آئیں، بلکہ خیال کریں کہ آپ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو آپ اللہ کا کلام سنا رہے ہیں، یا جو آپ پڑھ رہے ہیں اس کی طرف اپنی خاص طور پر توجہ رکھیں۔ اسی کو خشوع و خضوع کہتے ہیں۔ دوسرے قیام کرنا، یعنی کھڑے ہو کر ٹھہرنا، یہ دوسرا سیکنڈ فرض ہے۔ تھرڈ قرات، یعنی قرآن مجید پڑھنا۔ چوتھے رکوع کرنا۔ یہاں پہ جو تھرڈ فرض ہے اس میں یعنی سورۃ الفاتحہ پڑھنا، یہ فرض ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ اور فورتھ ہے رکوع کرنا۔ ففتھ ہے یعنی 5واں جو رکن ہے یہ کہ دونوں سجدے کرنا۔ اور چھٹا حکم ہے یعنی 6th حکم ہے، 6th فرض ہے قعدہ اخیرہ، یعنی نماز کے اخیر میں اینڈ آف دا نماز اتحیات پڑھنے کے لیے بیٹھنا، مگر تکبیر تحریمہ شرط ہے، رکن نہیں ہے، اور میرے خیال سے رکن شرط ایک ہی بات ہے۔ آگے سوال ہے، تکبیر تحریمہ شرط ہے تو اسے پہلی 7 شرطوں کے ساتھ کیوں بیان کیا؟ جواب ہے، کیونکہ تکبیر تحریمہ اور نماز کے ارکان میں کوئی فاصلہ نہیں ہے اور اسی سے نماز شروع ہوتی ہے، اس لیے تکبیر تحریمہ کو ارکان نماز کے ساتھ بیان کرنا مناسب معلوم ہوا۔ یہاں پر تھوڑا سا آپ لوگوں کی انفارمیشن کے لیے یہ بھی بتا دوں کہ اگر ان میں سے کچھ بھی مس ہو جائے، یعنی سورۃ الفاتحہ مس ہو جائے، یا کوئی رکوع آپ سے مس ہو جائے، یا کوئی سجدہ مس ہو جائے، یا کوئی رکعت کم ہو جائے، تو کیا کرنا ہے؟ سجدہ سہو اس طرح کرنا ہے کہ پہلے آپ 1 رکعت نماز اور ادا کریں تاکہ آپ کا جو کچھ بھی مس ہوا ہے وہ پورا ہو جائے، اس کے بعد آپ سجدہ سہو کریں گے۔ کیونکہ نماز کے ارکان کا بیان بہت چھوٹا تھا تو آگے تکبیر تحریمہ کا بیان ہے، تو اسے بھی ساتھ میں ہم بیان کر لیں گے انشاءاللہ۔ سوال ہے، تکبیر تحریمہ سے کیا مراد ہے؟ جواب ہے، نیت باندھتے وقت اللہ اکبر کہتے ہیں، اس تکبیر کے کہنے سے نماز شروع ہو جاتی ہے، اور جو باتیں کہ نماز کے خلاف ہیں وہ حرام ہو جاتی ہیں، اس لیے اسے تکبیر تحریمہ کہا جاتا ہے۔ آگے سوال ہے، فرض نماز کی تکبیر جھکے کہی تو جائز ہوئی یا نہیں؟ جواب ہے نہیں، کیونکہ تکبیر تحریمہ کے وقت فرض اور واجب دونوں نمازوں میں جبکہ کوئی عذر نہ ہو سیدھا کھڑا ہونا شرط ہے، سیدھے کھڑے ہو کے ہی تکبیر تحریمہ کہی جاتی ہے، یعنی پہلے جائے نماز کے اوپر بالکل سیدھا کھڑا ہو کر خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے دل میں اپنی نیت کر کے بعد میں تکبیر تحریمہ کہے۔ آگے بھی جو نماز کے ارکان آپ لوگوں کو بتائے گئے ان کے بارے میں تفصیل آئے گی، یعنی نماز کے پہلے رکن کی تفصیل، نماز کے دوسرے رکن کی تفصیل، یہ سب بتایا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو عمل کی اور صحیح خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔